موسم معمول کے مطابق بدلتے ہیں۔ ہر موسم کے مخصوص تقاضے ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا پڑتا ہے، اور اس سے جڑے کچھ مسائل جن سے نمٹنا پڑتا ہے اور اس کو حل کرنا پڑتا ہے۔ موسم گرما اپریل کے آخر سے لے کر جولائی تک کا موسم ہے۔ ان مہینوں میں سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، شدت کی گرمی پڑتی ہے اور جسم سے بہت زیادہ پسینے کا اخراج ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نرم کپڑے پہنیں، باریک کپڑے پہنیں اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں۔ اس موسم میں ہمارے ہاضمے کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، چونکہ ہمارے جسم کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، اسی طرح ہمارے جسم کے ہاضمے کی قوت بھی اس مہینے میں کمزور ہو جاتی ہے۔ ذرا سی بے احتیاطی ہمیں معدے کے مختلف مسائل کا شکار کر سکتی ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان مسائل کا شکار نہ ہوں۔ آخر وہ ایسی کون سی تدابیر ہے جو ہم اختیار کریں تو اس موسم کی شدت سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں اور اس سے جڑے جو مسائل ہیں ان مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں۔ چند تدابیر ہیں، اگر ہم اسے اختیار کریں تو اس موسم گرما کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اور راحت کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں عام طور پر متلی، بھوک کی کمی اور پیشاب کی جلن جیسے مسائل ہمیں لاحق ہوتے ہیں، اور ہمیں ان چند تدابیر پر عمل کرنا چاہیے جس سے ہم ان مسائل سے بخوبی نمٹ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے کے حوالے سے، اپنے پینے کے حوالے سے اور اپنے کپڑوں کے حوالے سے ہمیں ایسی کیا تدابیر ہیں جو ہم اختیار کریں۔ کھانے کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنا کھانا ہم بالکل سادہ رکھیں۔ مرغن غذائیں اور تیل میں تلی ہوئی غذائیں اور اس طرح تیز مرچ مسالے والی غذائیں جو ہے وہ معدے کے اوپر بوجھ پڑتی ہیں اس سے، اور یہ غذائیں ایسی غذائیں ہیں کہ جو تیزابیت پیدا کرتی ہے اور ایکسٹرا گرمی پیدا کرتی ہے۔ تو گرمی کا موسم ویسے بھی چل رہا ہے، اور جب جسم میں یہ غذائیں جاتی ہیں جو جلدی سڑنے والی غذائیں ہوتی ہیں تو ہمارا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور ہم مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسی تمام غذاؤں کو ترک کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم باسی غذاؤں سے بھی پرہیز کریں۔ باسی غذائیں جلدی خراب ہونے والی ہیں، اس میں بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہ ہمیں بیمار کر سکتے ہیں۔ تو ایسی غذائیں، ایسے کھانے جو باسی ہو چکے ہوں یا ہوٹلوں کے ہوں یا بازار کے کھانے ہوں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ وہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے، جو سبزیاں ہیں اس موسم سے متعلق، اور سلاد کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں جو ہے وہ پروٹین ہوتی ہیں جو ہمارے جسم کی جسے ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ان سبزیوں سے وہ پوری ہوتی ہیں۔ اور یہ سبزیاں قدرت نے اس طور پر پیدا کی ہیں کہ گرمی کی شدت سے جو ہمارے جسم کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، وہ نمکیات اور وہ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، اجزاء ہوتی ہیں، اس سے ہمارے جسم میں وہ کمی دور ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ ہم اپنے کھانے میں یعنی اپنے پینے سے متعلق کہ ہم چونکہ جسم سے بہت زیادہ پسینہ نکلتا ہے، تو پسینے کے نکلنے کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور جسم میں پسینے کے ساتھ جسم سے نمکیات بھی خارج ہوتے ہیں، تو جسم میں نمکیات کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں گرمی کے موسم میں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے تاکہ ہمارے جسم میں پانی کی کمی پوری ہو۔ اور نمکیات کی کمی اگر جسم میں ہو چکی ہو تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں لیمن کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم باہر نکلیں گرمی میں، لو میں نکلیں، اور تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم لیمن کا استعمال کریں۔ اسی طرح فالسے کا شربت بھی ہوتا ہے۔ کھیرے کے اندر بھی اللہ پاک نے بڑی غذائیت رکھی ہے اس موسم میں، لیکن کھیرے کے استعمال میں یہ کرنا چاہیے کہ ہم وہ احتیاط یہ کریں کہ ہم اسے نہار منہ نہ استعمال کریں، بلکہ سلاد کے طور پر ہم اپنے کھانے میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باری آتی ہے سافٹ ڈرنکس کی، جو بازاری ڈرنکس ملتے ہیں مختلف قسم کے اور مختلف قسم کے ناموں کے، مختلف کمپنیوں کے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ یہ وقتی طور پر تو ہمیں سکون دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارے معدے کے اندر تیزابیت کو بڑھاتی ہیں، ہمارے معدے کے اندر مختلف قسم کے ہمیں جسمانی مسائل کا شکار کرتے ہیں۔ اس کے بجائے جو دیسی مشروبات ہیں ہمیں اس کو رواج دینا چاہیے۔ اگر ہمیں سامنا ہے کس چیز کا، اگر دست کا سامنا ہے، خدا نخواستہ اگر کسی کو دست ہو جائے اس موسم میں، تو اسے چاہیے کہ ثابت اسپغول وہ دہی کے اندر استعمال کرے اور اس کو کھائے۔ اور اگر پیاس کی شدت ہے اور پیشاب کی جلن ہے تو وہ کچی لسی کے اندر تخم بالنگو ڈالیں اور وہ پئیں۔ اس کے علاوہ شربت بیزوری کسی اچھی کمپنی کا وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر متلی کی شکایت ہو رہی ہے تو ہم اپنے کھانے کے اندر جو ہے وہ ہم چٹنی بنا سکتے ہیں پودینے کی چند پتیاں لیں اور اس کے ساتھ
وہ شامل کر لیں اناردانہ، اور دونوں کو کوٹیں اور ایک چٹنی سی بنائیں، اس چٹنی کو استعمال کریں، اس سے متلی کی شکایت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سرکے کا استعمال تو ویسے بھی حدیث کے روح سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سرکہ بہترین سالن ہے، اور سرکہ جس گھر میں ہوا تو وہ گھر والے کبھی بھوکے نہیں ہوئے، تو سرکے کا استعمال کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور بھی منقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکی ہوئی کھجوروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی کے ساتھ یا کھیرے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ اس کی گرمی کو اس کی سردی ختم کر دے گی، اور اس کی سردی کو اس کی گرمی ختم کر دے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کھانے پینے کے حوالے سے ہمیں توازن رکھنا چاہیے، تاکہ اس گرمی کے موسم میں جو مسائل ہوتے ہیں اور جو بیماریاں ہوتی ہیں ہمیں ہمارے جسم کے اندر مدافعت اتنی ہو کہ ہم اس کے خلاف لڑ سکیں۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے پہننے سے متعلق، تو اگر لو ہے، گرمی چل رہی ہے اور گرم ہوا ہے، تو ہمیں لو میں نکلنے سے پہلے، چونکہ ہیٹ سٹروک کا خطرہ ہوتا ہے اور لو لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہلکے پھلکے کپڑے پہنیں اور رنگین کپڑے نہ پہنیں، اس لیے کہ رنگین کپڑے، گہرے رنگ کے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ حرارت کو جذب کرتے ہیں اور روشنی کو جذب کرتے ہیں۔ اسی طرح مصنوعی دھاگے سے بنے ہوئے کپڑے وہ ہمیں جلدی امراض میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ ہلکے پھلکے کپڑے ہوں، ڈھیلے ڈالے ہوں اور ہلکے کلر کے ہوں، تیز کلر کے نہ ہوں، اور جب ہم باہر نکلیں تو اپنے سر کو ڈھانپ کر نکلیں، یا کوئی کپڑا گیلا کریں اور اسے اپنے سر کے اوپر رکھیں تاکہ ہمیں گرمی کی شدت سے ہماری حفاظت ہو اور ہم بیمار نہ ہو۔ ممکن ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس صحت کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں، تو کمنٹس باکس کے اندر آپ اپنے سوال کو لکھیں۔ آپ کے سوال کو ہم پڑھتے بھی ہیں، آپ کے تمام کمنٹس کو، اور ہم اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ شکریہ۔